سوال یہ ایسا نہیں ہوگا. کیسے ملیں گے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنت 100 درجات، بے شک جنت کے اندر 100 درجے ہیں. کیا فرمایا؟ جنت کے 100 درجے ہیں. ہم مکان بناتے ہیں نا، 1 منزل 2 منزل 3 منزل 4 منزل ایسے بناتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں، اور ان 100 درجوں میں ما بینا، ان دونوں کے درمیان کی دوری یعنی 1 درجہ، اس کے بعد میں دوسرا درجہ، ان دونوں کے درمیان کی دوری پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کما بین السماء والارض، جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری ہے اتنی ہی دوری ہے. ایسے 100 درجے ہیں. یعنی اگر کم عمل کرنے والا جنتی جنت کے اندر گیا اور اس کو پہلا درجہ ملا، اس کے بعد دوسرا درجہ جس کو ملے گا، تو اس کی اور ان دونوں کے درمیان کی جو دوری ہوگی وہ اتنی دوری ہوگی جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو نیچے والا مل جائے، ہمیں کیا کرنا ہے. آپ اندازہ کریں کہ درجوں کے اندر فرق کتنا ہے. کم عمل والے جنتی کو ملا، پھر دوسرے والے کو جب ملا دوسرا درجہ، تو دونوں کے درمیان کی دوری آسمان اور زمین کے برابر. اور ایسے 100 درجے ہیں تو سوچو لاسٹ والا کتنی اونچائی پر رہے گا. اور حدیث کے اندر آتا ہے جنت جتنی اونچی ہوتی چلی جائے گی، درجے جتنے اوپر ہوتے چلے جائیں گے، درجے جتنے بڑھتے چلے جائیں گے، جنت اتنی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. نیچے والی جیسی ہے، اس سے اوپر والی اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے اوپر والی اس سے زیادہ خوبصورت. جیسے جیسے درجے بڑھیں گے ویسے ہی ویسے خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب سے اوپر والی جو جنت ہے اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس. اور حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت الفردوس یہ سب سے اوپر والی جنت ہے، اور جنت کے اندر 100 درجے، سب سے اوپر والی جنت کا نام جنت الفردوس، اور اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جنت کے 100 درجے، سب سے اوپر والی جنت الفردوس، سب سے خوبصورت جنت الفردوس، اور اس جنت الفردوس کے اندر ایک جگہ ایسی ہے جو اس پوری جنت الفردوس کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور حدیث کے اندر آیا اس کا نام وسیلہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ وہ جگہ مجھے عطا فرمائے. اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ایک بندہ ہے جس کو وہ جگہ ملے گی، وہ درجہ ملے گا، وہ جگہ ملے گی. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ انسان میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہی وہ جگہ دے گا. اللہ اکبر. سوچو کتنی زبردست جگہ ہو، سب سے اونچی والی، اس میں جنت الفردوس، جنت الفردوس میں سب سے خوبصورت. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ جنت کے جو محل ہوں گے تو کیا ایسے ہی بنے ہوں گے بس لمبے چوڑے، یا اس میں کچھ کمرے امرے بھی بنے ہوں گے؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے غرف من فوقها غرف مبنیہ، کمرے کے اوپر کمرے ہوں گے، کمرے کے اوپر کمرے ہوں گے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں دیا گیا ہے، یہ تمہیں تمہارے اعمال کے بدلوں میں دیا گیا ہے. یہ کمرے بھی اس کے اندر بنے ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ جنت کے اندر صرف محل نہیں ہے بلکہ اونچی اونچی بلڈنگیں بھی بنی ہوئی ہیں، اور کمرے کے اوپر کمرے بھی بنے ہوئے ہیں. مطلب رہو گے کہاں رہو گے؟ تو کمرے کے اوپر کمرے بھی بنے ہوئے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جنت کے اندر الگ الگ طریقے کے محل ہیں، اور اس کا محل کے اندر الگ الگ کمرے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان میں درجات ہیں، اور سب کو الگ الگ ملے گا اعمال کے حساب سے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو پتا کیسے چلے گا کہ کس کا والا کون سا ہے؟ جنت میں گئے سارے گھس گئے اندر ایک ساتھ گروہ کی شکل میں، تو آپ کا کون سا ہے، میرا کون سا ہے، فلاں کا کون سا ہے، ڈھگا کا کون سا ہے، کس کو کون سا ملے گا، کس کو کون سا دیا جائے گا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ کوئی چٹ لگی ہوگی کہ یہ مکان یہ محل عبداللہ بھائی کا ہے، یہ مکان یہ محل عبد الرحمان بھائی کا ہے،
یہ ساجد بھائی کا ہے، یہ راشد بھائی کا ہے، یہ فلاں صاحب کا ہے، یہ فلاں صاحب کا ہے، کوئی چٹ لگی ہوگی. قرآن بیان کرتا ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. جب اس کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا تو یہ اپنے اپنے میلوں کو پہچان لیں گے، اپنے اپنے ٹھکانوں کو پہچان لیں گے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ سارے لوگ جاتے ہیں، سارے لوگ مسجد کے اندر گئے، مسجد بھر گئی. اب نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساجد بھائی راشد بھائی کے مکان میں گھس گئے اور راشد بھائی ساجد بھائی کے مکان میں، عبداللہ بھائی عبد الرحمن کے مکان میں اور عبد الرحمن عبداللہ بھائی کے مکان میں؟ بعد میں پتا چلا کہ ارے میں تو غلطی سے آ گیا تھا. ایسا نہیں ہوتا. جس طریقے سے آپ نماز کے بعد نکلتے ہیں، اپنے گھروں کو آرام سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنتی بھی اپنی اپنی جگہوں کو بڑے آرام سے پہچان لیں گے. فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. وہ اس کو پہچان لیں گے. کس کو کہاں رہنا ہے سب کو پتا. تو جنتیوں کو اپنے اپنے ٹھکانے پتا چل جائیں گے کہ کہاں رہنا ہے. اب یہ جنتی پہنچ گئے، لیکن ابھی جنتیوں کو لباس پہننا باقی ہے. ایسے ہی نہیں جائیں گے. ابھی تو پتہ بتا دیا گیا کہ آپ کے یہ ٹھکانے یہ ٹھکانے یہ ٹھکانے، لیکن لباس ہم لوگ پہنتے ہیں نا، لباس کپڑے پہنتے ہیں نا. تو جنتیوں کو بھی کپڑے پہنائی جائیں گے. کپڑے کون سے ہوں گے؟ فرمایا عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق. موٹے ریشم کے، باریک ریشم کے اور کچھ لائٹ گرین کلر کے، بالکل ہرے نہیں، لائٹ گرین، باریک ریشم کے، موٹے ریشم کے، لائٹ گرین کلر کے جنتیوں کو لباس پہنایا جائے گا ریشم کا. آج دیکھیں نا، ریشم مرد نہیں پہن سکتا، مرد کے لیے حرام، لیکن جنت کے اندر ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے. ریشم بھی کیسے ہوگی اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. فرمایا ایک مرتبہ مدینہ کے اندر کہیں سے ریشم آئی، ریشم کا کپڑا آیا. اتنا بہترین ریشم صحابہ کرام نے آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. جب صحابہ نے اس ریشم کو دیکھا، اس کو ہاتھ میں چھو چھو کر دیکھنے لگے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہو میرے صحابہ، کیا تمہیں اس چیز کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی عمدہ ترین نفاست کو دیکھ کر تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اتنی بہترین ریشم کا کپڑا، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ کہاں اللہ کے نبی ہمیں تعجب ہو رہا ہے. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کی ریشم کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، وہ ساری بہترین ریشم بھی مل کر بھی اس رومال کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ تعالی جنت کے اندر میرے صحابی سعد بن معاذ کو پسینہ پہنچنے کے لیے دے گا. سوچو، رومال کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ساری ریشم مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو پسینہ پہنچنے کے لیے رومال ہوتا ہے انسان کے پاس، جنت میں جو رومال ملے گا سعد بن معاذ کو، اس کا مقابلہ پوری دنیا کی ریشم نہیں کر سکتی. تو کپڑے کیسے ہوں؟ کپڑے ریشم کے پہنائے جائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ. صرف کپڑے ہی نہیں پہنائے جائیں گے بلکہ ان کو سونا اور چاندی بھی پہنایا جائے گا. آج ہمارے لیے، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن جنت کے اندر جائز ہوگا اور پہنایا جائے گا. یعنی بالکل اس طریقے سے جنتیوں کو تیار کیا جائے گا اس طریقے سے دنیا کے اندر شہزادے تیار ہوتے ہیں. شہزادوں کو دیکھا ہوگا آپ نے فوٹو ووٹو میں، کس طریقے سے ہار پہنے ہیں، ہاتھوں میں بھی پہنے ہیں، سر کے اوپر بھی کچھ لگائے ہیں سونے کا، اور تاج لگائے ہوئے ہیں، اور پورا پہنے ہوئے ہیں، سونے چاندی سے لدے ہوئے ہیں. جس طریقے سے شہزادے تیار ہوتے ہیں اسی طریقے سے تیار کیا جائے. کپڑے بہترین ہو گئے، سونے چاندی سے لاد دیا گیا، مکان بھی دکھا دیے گئے. اب یہ کھڑے رہیں گے تو تھک جائیں گے. حکم ہوگا کہ مکانوں کے اندر چلے جائیں. مکانوں کے اندر جائیں گے. جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں بیٹھیں گے. جا کر کھڑے کھڑے تھک گئے، اب جا کر بیٹھ لو.
تو اب جا کر جب یہ بیٹھیں گے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگا کر جب یہ اپنے تختوں پر بیٹھیں گے جس طریقے سے بادشاہ بیٹھا کرتے ہیں، متکئین فیہا علی الارائک۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیے کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا تکیے کیسے ہوں گے، فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیے اتنے خوبصورت ہوں گے کہ اس کے اندر کا کپڑا جس کو ہم اور آپ لوگ استر کہتے ہیں وہ ریشم کا ہوگا۔ دیکھو اوپر کپڑا کیسا ہوگا وہ نہیں بتایا گیا، اندر کا کپڑا کیسا ہوگا وہ بتایا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر جب تکیے بنائے جاتے ہیں نا، تو جو تھوڑا کلر میں ہلکا ہوتا ہے، ڈیزائن میں ہلکا ہوتا ہے، تکیہ بناتے وقت اس کو اندر کی طرف کر دیتے ہیں، اور جو کلر اچھا ہوتا ہے اور ڈیزائن جو اچھی ہوتی ہے تو تکیہ بناتے وقت اس کو اوپر کی طرف کر دیتے ہیں۔ جنت کے اندر جو تکیے ہیں وہ اندر کے اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ ریشم کے ہیں، تو اوپر کا کیسا ہوگا یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ آپ سوچو کتنا خوبصورت ہوگا کہ اندر کی خوبصورتی بتائی گئی۔ جبکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب تکیہ بناتے ہیں تو جو تھوڑا گڑبڑ ہوتا ہے اس کو اندر کی طرف کرتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے، یہاں اندر کی خوبصورتی بتائی گئی ہے۔ تو ٹیک لگائے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، تو جن تختوں پر بیٹھے ہوں گے وہ تخت کیسے ہوں گے، فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت ہوں گے، واکباب موضوعہ، اور ان تختوں کے اوپر لائن سے تکیے لگے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور ان کے اوپر گدے اور قالینیں بھی بچھی ہوئی ہوں گی، ٹیک لگا کر بیٹھے۔ اب یہ جنت کے اندر آ گئے، خوبصورت تو پہلے ہی ہو گئے تھے، کپڑے بہترین پہنا دیے گئے، محل شاندار ہے ہی، تکیے پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب کچھ مہمان جب گھر پہ آتا ہے تو ہم لوگ کچھ کھانا پینا پیش کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرو، تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے گا۔ تو کھانا پینا جب ان کے سامنے آئے گا، وہ کھانا پینا آنے سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ جن برتن کے اندر آئے گا وہ برتن کیسے ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ، چاندی کے برتن ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا قواریر، ریشم کے ہوں گے، شیشے کے ہوں گے، ایک جگہ فرمایا کہ سونے کے ہوں گے، اور ان برتنوں کے اندر جس کے اندر کھانا رکھا جائے گا، جس کے اندر کھانا لے کر آیا جائے گا، چاندی کے برتن ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، شیشے کے برتن ہوں گے، ان برتنوں کے اندر کھانا لایا جائے گا۔ اور جب کھانا لایا جائے گا تو سب سے پہلے کیا لایا جائے گا، سب سے پہلے کیا چیز آئے گی جنتی کو جنت میں کھانے کے لیے ملے گی؟ حدیث کے اندر آتا ہے زیادت کبد النون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، زیادت کبد النون، مچھلی کا کلیجہ، مچھلی کی کلیجی سب سے پہلے جنتیوں کو کھلائی جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ سب سے پہلے کیا ملے گا؟ مچھلی کی کلیجی کھانے کو ملے گی۔ تو صرف مچھلی کی کلیجی ملے گی؟ نہیں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس چیز کا من ان کا کرے گا، جس چیز کی ان کو خواہش ہوگی، اس چیز کا گوشت بھی ان کو مل جائے گا۔ ہاں شروعات مچھلی کی کلیجی سے کی جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان کو جس چیز کا ان کا من کرے گا اس کا گوشت بھی ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ مچھلی کی کلیجی کھائی ہے آپ لوگوں نے؟ یہ تو پانی کا علاقہ ہے، ہو سکتا کھائی ہوگی آپ نے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ عام لوگوں کو تو مچھلی نہیں ملتی، کلیجی کہاں سے ملے گی؟ فرمایا تو مچھلی کی کلیجی اور پرندوں میں سے جس کا بھی گوشت، جس کا بھی من کرے گا اس کا گوشت مل جائے گا۔ تو کیا صرف یہی ملے گا؟ نہیں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، شراب کا پیالہ بھی رکھا ہوگا، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، دوسری قسم کے شراب کا پیالہ بھی رکھا ہوگا، شراب کیسی ہوگی؟ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، پاک شراب ہوگی، دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہوگی۔ یہاں تو آدمی پی لیتا ہے تو نالیوں میں لوٹتا پھرتا ہے، اپنا ہوش نہیں رہتا، اول فول بکتا ہے۔ پاک شراب ہوگی، اور قرآن کہتا ہے کہ الگ الگ قسم کی ہوگی، ایسا نہیں ہے ایک ہی قسم کی پلائی جا رہی ہے آپ کو، الگ الگ قسم کی۔
دنیا میں حرام ہے، وہاں حرام نہیں، وہ پاک ہوگی. اس کو پینے کے بعد انسان بہکے گا نہیں، اول فول نہیں بکے گا، چکر نہیں کھائے گا، گرے گا نہیں، دماغ نہیں گھومے گا، ایسی شراب ہوگی. تو کھانا ہو گیا، پرندوں کا گوشت ہو گیا، شراب ہو گئی. اب ہم لوگوں کی عادت کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں. ہاں بالکل، بس یہ لاسٹ بتاتا ہوں. کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں. تو وہاں میٹھے کا کوئی انتظام ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، وہاں پر ہم ان کو پھل کھلائیں گے، انار بھی ہوں گے، انگور بھی ہوں گے، اور دوسری چیزیں بھی ہوں گی، ان کو وہاں پر کھلایا جائے گا. اور جب جب ان کے سامنے اس کو پھلوں کو پیش کیا جائے گا، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جنتی ان پھلوں کو دیکھنے کے بعد میں کہیں گے یہ تو ہم دنیا کے اندر بھی کھایا کرتے تھے. یہ بڑی اہم چیز ہے، ذرا سنیں اس کو. جنتی کہیں گے یہ تو ہم دنیا کے اندر بھی کھایا کرتے تھے، یہ تم نے کیا رکھ دیا؟ انار میرے سامنے، انگور میرے سامنے، کیلے میرے سامنے، یہ تو ہم دنیا کے اندر بھی کھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے لیس فی الجنت شیء یشبہ الا الاسماء، جنت کے اندر جو چیزیں بھی ملیں گی نام ان کا دنیا والا ہوگا، لیکن اس کی تمام چیزیں اس کے علاوہ ہوں گی. صرف نام ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیلا. تو نام کیوں چینج نہیں کیا؟ یہ بڑی زبردست چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے نام چینج کیوں نہیں کیا؟ باقی ساری چیزیں، اس کا کلر، اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا، لیکن نام وہی رکھے جو دنیا والے. کیوں؟ اس لیے کہ نام بھی چینج کر دیے جائیں اور پہلے سے ہی ساری چیزیں چینج بھی ہو گئیں، تو آپ کھاؤ گے کیسے؟ آپ کو جب پتہ نہیں ہے کہ یہ کیلا ہے، اس کے چھکل اتارنا پڑتے ہیں پھر کھانا پڑتا ہے، تو آپ چھکل سمیت بھی تو کھا سکتے ہیں نا. اس لیے بتا دیا گیا یہ کیلا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے چھلکے اتارنا ہے اور اس کے بعد میں کھانا. آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ انار ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کیسے کھانا ہے. تو اس لیے نام وہی رکھے گئے جو دنیا والے ہیں، باقی ساری چیزوں کو الگ کر دیا گیا. تو اس طریقے سے جنت کے اندر جنتیوں کی ضیافت ہوگی. اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، حکم ہو چکا ہے اور میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. باقی باتیں پھر کبھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.